بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کانٹے سے کھانا جائز ہے؟ جی ہاں جی، جائز ہے۔ فرض نماز میں جب امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ زور سے آمین کہتے ہیں۔ کیا زور سے آمین کہنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اس میں اختلاف ہے۔ جائز تو ہے، زور سے آمین کہنا بھی بہتر کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زور سے آمین بہتر ہے، اور ان کی دلیل ہے مد بہا صوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور اپنی آواز کو اونچا کیا۔ تو جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آمین آہستہ افضل ہے۔ اس کی وجہ آمین ایک دعا ہے، اور قرآن میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے سے پکارو۔ تو دعا میں جہر یہ بہتر نہیں ہے، دعا میں جو ہے سر یعنی آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ قرآن کو اصل قرار دیتے ہیں اور پھر حدیث میں تعویل کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اونچا کیا، تو یہ تعلیم ناس کے لیے ایسا ہمیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کوئی بھی کام جو سرن ہوتا تھا جہرن کر دیا کرتے تھے تاکہ پیچھے مقتدیوں کو پتہ چلے۔ یہی وجہ ہے کہ ظہر میں بھی آپ نے جہرن قرات کی ہے، حالانکہ ظہر میں تو جہرن قرات نہیں ہوتی، لیکن چند آیتیں آپ نے جہرن پڑھی ہیں تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے کہ بھئی میں کیا پڑھ رہا ہوں، تاکہ لوگ سیکھیں۔ تو یعنی یہی کہا جاتا ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آہستہ یعنی زور سے آمین کہہ دیا ہے تو اس سے اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلیم کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس موقع پہ آمین کہی ہے۔ باقی یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنا لڑنا نہیں چاہیے۔ بہرحال ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کی جائے۔ کوئی اگر زور سے کہے گا تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ کیا چاش کی نماز ظہر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ چاش کا وقت ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اگر آپ اس وقت میں پڑھتے ہیں تو ایک نارملی یہ کام نوافل کی طرح وہ نوافل ہوں گے، وہ ظہر کے وہ یعنی چاش کی نماز نہیں کہلائے گی۔ پھر وہ بنگلہ دیش سے کسی نے پوچھا ہے، ہمارے گھر کچھ عورتیں آتی ہیں جو دوسروں کے گھر جا کر تبلیغ کرنے کا کہتی ہیں اور پیسے بھی مانگتی ہیں، جب میں منع کرتی ہوں تو غصہ کرتی ہیں، اس بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ یہ کیسی تبلیغ ہے بھئی؟ آتی ہیں پیسے بھی مانگتی ہیں، آپ منع کر دیں، ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ ہو رہی ہو تو ان کو سختی سے منع کریں۔ یہ کیا دھندا لگایا ہوا ہے؟ تو بنگلہ دیش میں تبلیغ والے کام کرتے ہیں تو وہ تو فری میں ہوتی ہیں ساری تبلیغ، اپنا خرچہ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ خاتون مجھے تھوڑا سا گڑبڑ لگ رہی ہیں یہ خواتین۔ عبد القدیر بلند شہر سے، کیا داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے؟ اگر میں کہہ دوں ہاں بڑھتی ہے تو عبد القدیر بھائی کیا آپ رکھ لیں گے داڑھی؟ اگر میں کہہ دوں داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے، آپ دیکھیں کل جو ہے آپ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ دیکھیں، داڑھی رکھنے کا براہ راست تو مردانہ قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے، لیکن مینٹلی آدمی اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے داڑھی مردوں کا شعار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت قرار دی ہیں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے۔ تو پیغمبر وہی کام کرتے ہیں جو نیچر کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جب پیغمبروں نے داڑیاں بڑھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ مردوں کی فطرت ہے۔ عورت کے تو چہرے پہ بال نکل آئے تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے اگر داڑھی کی جگہ، تو یہ تو مردوں کی فطرت ہے۔ آپ نر جانور دیکھیں، ان کے داڑیاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے بال ہوتے ہیں چہرے پہ۔ تو جب آپ داڑھی رکھیں گے اور آپ کو مردانہ وجاہت محسوس ہوگی تو خود بخود آپ کی مردانہ قوت بھی بڑھے گی، کیونکہ مرد ہونے کا احساس یہی انسان کو مرد بناتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان میں مردانہ قوت نہیں ہوتی، لیکن جو داڑھی والے ہوتے ہیں تو ان کو خود اپنی مردانگی کا احساس ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ احساس زیادہ ہوگا تو مینٹلی آپ میں زیادہ، ظاہر ہے ہر قوت زیادہ بڑھے گی آپ میں، جو مردوں کے جو بھی بہادری آئے گی اور بھی بہت ساری چیزیں، تو اس میں مردانہ قوت بھی آٹومیٹیکلی آپ کی مینٹلی بڑھے گی بہرحال۔ اور یہ زیادہ تر دماغ کا ہی کھیل ہے، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، یہ زیادہ تر آپ دیکھ لو نا کتنے لوگ ہیں جو ہائی اللہ ہوئی اللہ والے، جو ہی ہیں نشی ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی مرد ہوتے ہیں، لیکن خواتین کی مشابہت اختیار کر کے میک اپ کرتے ہیں اور وہی اسی جیسی خواتین جیسے ڈریس پہنتے ہیں، تو ان میں مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ان میں فزیکلی تو وہ مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ مینٹلی جب وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خواتین جیسا لائف اسٹائل رکھتے ہیں، ہائی اللہ ہوئی اللہ کرتے ہیں، ہاتھوں کی بناوٹ اور یہ سب، تو ہوتے ہوتے وہ مینٹلی پھر نامرد ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جتنا آپ ہی پنا جتنا زیادہ ہوگا آپ میں، تو اتنے ہی زیادہ ہوں گے آپ۔